السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماشاء اللہ آپ کی طرف سے چند سوالات پہنچے ہیں، خوشی ہوئی۔ ان الفاظ کی وضاحت وہ قابل طلب ہے۔ ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب میں ہم ان الفاظ کی علیحدہ علیحدہ وضاحت کرتے ہیں، اس کو آپ سماعت کر لیجئے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ تھا وما یخدعون، وفی قراءۃ وما یخدعون۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ لفظ وما یخدعون میں دو قراءات ہیں۔ ایک قراءت وما یخادعون ہے اور دوسری قراءت ہے وما یخدعون۔ سوال یہ آپ نے کیا تھا کہ لفظ یہ آخر والا لفظ، یہ لفظ وما یخدعون ہے یا وما یخادعون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفسر نے گزشتہ جو تفسیر کی ہے وہ وما یخادعون والی قراءت کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ یعنی یہ جو ساری تفسیر ہے، یہ ساری تفسیر یہ وما یخادعون والی قراءت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے۔ مخادعت والے معنی اور پھر اس میں اعتراض، اس کو جواب، پھر یہ ساری تفسیر مخادعت یخادعون والے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے۔ آخر میں فرمایا اور ایک قراءت وما یخدعون بھی ہے، تو یہاں جو زیادہ مناسب ہے اور زیادہ بہتر ہے وہ لفظ یخدعون وما یخدعون ہے، اگرچہ دونوں ہی درست ہیں۔ وما یخادعون بھی درست ہے، وما یخدعون بھی درست ہے۔ اگر پہلے یخدعون وما یخدعون اگر ہم پڑھ لیں تو یہ قراءت یہاں پر وما یخادعون ہوگی۔ اگر پہلے وما یخدعون پڑھ لیں تو یہاں پر قراءت ہم وما یخادعون والی پڑھ لیں گے۔ جی، گزشتہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں جیسے ابھی کہا گیا وما یخادعون والی قراءت کو لے کر مفسر نے تفسیر کی ہے، یہ بھی ذرا دیکھ لیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، دہرائی ہو جائے۔ وما یخادعون الا انفسهم، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور وہ اپنے آپ سے ہی دغا کر رہے ہیں۔ لأن وبال خداعهم راجع الیہم، مفسر فرما رہے ہیں کہ یہ عبارت اشارہ اس بات کا ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو دھوکہ کیوں کر دے سکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی آدمی اپنے آپ سے دغا بازی تو نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے دغا بازی کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس عبارت میں مفسر نے دیا کہ خداع لانفسہم سے مراد یہ ہے کہ ان کا اس دھوکہ دینے کا وبال اور انجام انہی کی طرف لوٹے گا۔ یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے ذات سے ہی دغا بازی کر رہے ہیں کہ انجام کار اس دغا بازی اور دھوکے کا وبال انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ لأن وبال خداعهم راجع الیہم، اس لیے کہ ان کے اس دھوکے کا وبال انہی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے وبال اور انجام اور عقاب؟ فیفتضحون فی الدنیا، کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے۔ اور رسوائی کی کیا صورت ہے کہ اللہ رب العزت
جو وہ اپنے پیٹ میں چھپائے اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں اس بات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیں گے۔ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَن يَعْلَمُونَ أَنَّ خَدَاعَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ، اور جب کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کو نہیں جانتے کہ آخرکار ان کا یہ دھوکہ اور یہ دغا بازی ان کے اپنے لیے ہے، اور اس کا وبال ان کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ والمخادعۃ ہنا من واحد، یہاں علامہ جلال الدین سیوطی دراصل ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ مخادعت مفاعلہ سے ہے، باب مفاعلہ سے ہے، اور مفاعلہ میں مشارکت ہوتی ہے، یعنی جانبین سے صدور فعل ہوتا ہے، یعنی ہر ایک دوسرے سے دغا بازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم اس لفظ وما یخادعون الا انفسهم یا یخادعون اللہ والذین آمنوا وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اگر ہم یہاں اس لفظ کو دیکھیں تو یہاں باب مفاعلہ ہے، مفاعلہ ہے جس میں مشارکت ہے، اور مشارکت کا مطلب ہوتا ہے جانبین سے صدور فعل کا ہونا، کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دغا بازی کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، کہ وہ بھی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی مخادعت اور خدع کی، دھوکے کی، دغا بازی کی نسبت ہو رہی۔ اس کا جواب دیا کہ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ مفاعلہ میں مشارکت ہوتی ہے، جانبین سے صدور فعل ہوتا ہے، لیکن بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفاعلہ کا باب ہو لیکن مشارکت سے خالی ہو، شرکت سے خالی ہو، من جانب واحد صدور فعل ہو۔ اس کی مثال دیں گے، والمخادعات من ہنا من واحد، یہاں پر بھی مخادعت جانب واحد سے ہے، یعنی کہ دھوکہ دہی اور دغا بازی منافقین کی طرف سے ہے، ایمان والوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہاں پر بھی مخادعت من جانب واحد ہے، جیسے کہ کعاقبۃ اللص، جیسے کہ کہتے ہیں کہ میں نے چور کو سزا دی، یہ مثال بھی وضاحت کر رہی ہے کہ باب مفاعلہ ہے اور جانبین کی بجائے جانب واحد سے صدور فعل ہے۔ آگے مفسر فرما رہے ہیں کہ وَذِكْرُ اللَّهِ فِيهَا تَحْسِينٌ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس آیت میں بطور تحسین کے ہے۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو کیسے ممکن ہے؟ محال ہے، ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ دھوکہ تو اور دغا بازی تو اس سے کی جا سکتی ہے جو ناواقف اور لا علم ہو، اسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا اور دغا بازی کرنا یہ تو محال ہے، ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخادعات کی نسبت کرنا اور ان کا دھوکہ دہی اور دغا بازی کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر بطور تحسین کے ہے، حسن کے ہے، یہ علم بیان میں ایک صنعت ہے جس کو استعارہ تمثیلیہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ تمثیلیہ کا معنی یہ ہوگا یہاں پر کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے، اس معاملے کو مخادعت اور دھوکہ دہی کے مشابہ قرار دیا گیا۔ ان منافقین کا جو اللہ تعالیٰ سے جو معاملہ ہے، اس معاملے کو دھوکہ بازی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جیسے دھوکہ دینا، دغا بازی کرنا برا ہے، ایسے ہی ان کا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بھی برا ہے۔ تو برائی میں مشابہت کی وجہ سے علاقہ موجود ہے، تعلق موجود ہے، تو ایک ان کو مشابہ قرار دیا۔ یا پھر
یہاں پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ذکر ہے یہ بطور تحسین کے ہے، حسن کے ہے، اور یہاں اصل رسول اللہ کا لفظ وہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت تھی، اور اصل عبارت یوں تھی یخادعون رسول اللہ، یخادعون رسول اللہ، کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا کہ وہ ایک طرح کا اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے مخادعت کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، اس لیے مخادعت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ اس کو علم بیان کے اندر مجاز عقلی کہتے ہیں، کہ یعنی مخادعت کا جو اصل مفعول تھا اس کو مفعول نہ بنا کر قرینے کے باعث دوسرے کو مفعول بنا دیا گیا، لفظ اللہ کو مفعول بنا دیا گیا، اور مخادعت کا جو اصل مفعول تھا وہ رسول اللہ تھا۔ تو مخادعت کے یعنی کہ فعل کے مفعول کو ہٹا کر کسی دوسرے کو قرینے کی بنا پر مفعول بنا دیا جائے، یہ بھی ہوتا ہے، اس کو مجاز کہتے ہیں، مجاز عقلی کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی آپ نے علم بیان کے اندر اس کی مثالیں پڑھی ہیں۔ انبت الربیع البقلہ، کہا جاتا ہے کہ بہار نے کھیتی اگائی، حالانکہ اس کا فاعل حقیقی وہ تو کسان ہے، آدمی انسان ہے، اور کسان ہی کھیتی کو اگاتا ہے، فاعل حقیقی، لیکن کبھی کبھی اس کی نسبت یہ موسم کی طرف بھی کی جاتی ہے، اور یہ نسبت یہ مجازی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی در حقیقت نسبت حقیقت کے اندر وہ مخادعت اور دھوکہ دہی اور دغا بازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کر کر حسن پیدا کر دیا کہ اللہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا، دغا بازی کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا اور دغا بازی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت ایمان والوں اور رسول اللہ کے ساتھ ہے، تو ہرگز تم ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وفی قراءۃ وما یخدعون، اور یہ ساری جو بحث ہے یہ یخادعون وما یخادعون والی قراءت کے مطابق ہوگی، اور ایک قراءت آگے مفسر نے ذکر کی وما یخدعون ہے۔ دوسرا لفظ فی قولہم آمنا، یہ لفظ آمنا ہی ہے، وبالتخفیف یکذبون یکذبون، دو قراءات ہیں، ایک قراءت باب تفعیل سے ہے یکذبون تشدید کے ساتھ، معنی ہوگا جھٹلانا، تو اس کا مفعول مقدر ہے جس کو مفسر نے ذکر کیا کہ بسبب وہ جو اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ تخفیف کے ساتھ یہ باب ضرب یضرب، یہ باب نصر ینصر سے ہوگا، کفر یکفر سے، تو تخفیف کی صورت میں معنی ہوتا ہے کفر یکفر کفرن، و کفران کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، تو وہ اس قراءت کے اعتبار سے جو اس کی تفسیر ہوگی اس کو مفسر نے ذکر کیا کہ بسبب وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کیا ہے، فی قولہم آمنا، ان کا یہ جو قول کہ ان کا اپنا قول، وہ قول ذکر کیا آمنا، جو کہ پیچھے آیت میں گزر چکا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہاں پر لفظ آمنا ہی ہے، اگر پہلے کہیں سبق کے اندر ہو گیا صاحب تو یہاں اس کو درست کر لیں، تصحیح کر لیں، لفظ آمنا، کہ ان نے یہ کہا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، تو وہ اپنے اس قول کے اندر جھوٹے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے والتعریق عن الایمان، یہ لفظ نسخے کی غلطی ہے اور املا کی غلطی ہے، اس ہمارے نسخے کے اندر را کے ساتھ لکھا گیا ہے، جبکہ یہ را والا معنی درست نہیں ہے، واو والا معنی ہی درست ہے،
تعویق عن الایمان، تعویق کا معنی روکنا، باز رکھنا، ہٹانا، رکاوٹ پیدا کرنا۔ عوق یعوق تعویقا، یہ قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے۔ سورۃ الاحزاب، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ منافقین لوگ غزوہ احزاب سے ہٹ رہے تھے، بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہلم الینا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، کہ ہٹو تم نہ جاؤ جہاد کے لیے، اور کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے گھر وہ کوئی مرد نہیں ہے، ننگے ہیں، جبکہ وہ اپنے قول کے اندر جھوٹے تھے۔ تو یہ لفظ آیا ہے تعریق، یہ درست نہیں، نسخے املا کی غلطی ہے، اس کو آپ کے اگر نسخے میں تعویق لفظ ہے تو وہی درست ہے، اور معنی اس کا یہ ہے ہٹانا، روکنا، کہ وہ فساد کی کیا صورت ہے، کفر کرتے ہیں اور ایمان سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں، روکتے ہیں، روکتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ چوتھا ہمارا لفظ تھا لتعینکم، لام کئی ہے، اعان یعین اعانتاً سے ہی ہے۔ اگر پہلے لفظ ریکارڈنگ میں ادا کیا گیا ہے تو وہ غلط تھا، لتعینکم، کہ تم پکارو اپنے معبودان باطلہ کو ما سوا اللہ کے، لتعینکم، تاکہ وہ تمہاری مدد کرے۔ نون لام کئی ہے، ان مقدر ہے، اعان یعین سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مرجع شہداء ہے، کہ جب ضمیر کا مرجع جمع مکسر ہو یا جمع مکسر ہو تو صیغہ واحد مذکر مؤنث کا لایا جاتا ہے، تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اعان یعین تعینہ، لام کئی ان مقدر آخر میں منصوب ہوگا لتعینکم، یہ تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، ان کنتم صادقین۔ آگے ہمارا ایک پانچواں لفظ تھا، یہ لفظ ہے تتقدو، یہ وقد یقد وقدن ووقودن باب ضرب یضرب سے آتا ہے ثلاثی مجرد میں، جس کا معنی روشن ہونا، آگ جلنا۔ تو روشن ہونا یہ باب افعال میں اوقد یوقد، اس کے اصلی حروف ہیں، آپ جو لغت دیکھ رہے ہیں تو لغت میں اس کے اصلی حروف ہیں واو قاف دال، وقد یقد وقدن ووقودن، روشن ہونا، آگ کا جلنا۔ تو یہ باب افعال میں بھی مستعمل ہے، قرآن مجید میں یہ استعمال ہے، اوقد یوقد ایقادا سے ہے، باب افعال سے آئے گا اوقد یوقد ایقادا، جس کا معنی آگ کا بھڑکانا، مشعل کرنا، زیادہ کرنا۔ اسی طرح یہ باب استفعال سے بھی آتا ہے، استوقد یستوقد استیقادا، یہاں قرآن مجید پچھلی آیت کے اندر آیا ہے، وہاں پر مفسر نے خود ذکر کیا کہ استوقد معنی میں اوقد کے ہے، کیونکہ استوقد کا مطلب ہے آگ کا جلنا، بھڑکنا۔ استوقدت النار، آگ بھڑک گئی، آگ جل گئی، لیکن یہاں قرآن مجید میں استوقد یہ باب افعال کے معنی میں ہے، باب استفعال یہ افعال کے معنی میں، اوقد کے معنی میں ہے، یعنی اس نے آگ کو جلایا، بھڑکایا۔ تو بہرحال باب افعال میں جائیں تو آگ کو بھڑکانا، جلانا، باب استفعال میں جائیں آگ کا بھڑکنا، جلنا اور بلند ہونا۔ یہ باب افتعال سے ہے، اتقد یتقد اتقادا، افتعال یفتعل افتعالا، تتقد واحد مؤنث غائب کا صیغہ باب افتعال سے فعل مضارع معروف، فعل مضارع یہ مجہول کا صیغہ ہے، تتقد، تو جس کا معنی ہے جلائی گئی۔ انہا مفرطۃ الحرارۃ تتقد بما ذکر، جو کہ مذکورہ چیزوں سے یعنی کہ پتھروں سے وہ آگ جلائی گئی، لا کنار الدنیا، دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، تتقد بالحطب، جو کہ کوئلوں کے ساتھ، درخت جو کہ لکڑیوں کے ساتھ جلائی جاتی ہے،
تتقد، یہ لفظ تتقد کا ہے، ونحوہ، کوئلوں کے ساتھ یا درخت کی لکڑیوں کے ساتھ جس کو جلایا جاتا ہے۔ اعدت ای حیت للکافرین، یہاں پر اس کی ترکیبی حالت بیان کی مفسر نے کہ یہ جو صیغہ ہے اعدت للکافرین، کہ کافروں کے لیے جو تیار کی گئی ہے، عذاب دیا جائے گا جس آگ سے، یہاں سے مفسر اس اعدت للکافرین کے جملے کی ترکیبی احتمالات بیان کر رہے ہیں۔ اس میں دو ترکیبی احتمالات ہیں۔ ایک ترکیبی احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، جملہ اعدت للکافرین یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جملہ مستانفہ اس کو کہتے ہیں وہ جملہ جو الگ مستقل جملہ ہو، اس کا ما قبل جملے سے کوئی ربط نہ ہو، ترکیبی لحاظ سے کوئی ربط نہ ہو، جو الگ مستقل جملہ ہو اور وہ ما قبل جملے کے ماتحت نہ ہو، ترکیبی لحاظ سے جملہ مستانفہ ایک ترکیبی حالت۔ اور دوسری ترکیبی حالت یہ بیان کی کہ یا یہ بھی ہے کہ یہ جملہ سابقہ میں جو لفظ آ رہا ہے النار، فاتقوا النار، اس نار سے یہ حال لازمہ ہے۔ حال کی دو قسمیں ہیں، حال غیر لازم، حال لازم۔ عام طور پر حال ذوالحال کو لازم نہیں ہوتا اور اس کا لازمی وصف نہیں ہوتا۔ جیسے میں یوں کہتا ہوں کتبت قائما، میں نے لکھا، کتبت الدرس قائما، میں نے سبق لکھا کھڑے ہونے کی حالت میں۔ اب میری حالت کو بیان کیا گیا، میں ذوالحال ہوں اور میری حالت ہے قیام۔ اب عام طور پر حال ذوالحال کا دائمی وصف نہیں ہوتا، لازمی وصف نہیں ہوتا۔ اب یہ قیام میرا دائمی اور لازمی وصف نہیں ہے، میں ہمیشہ کے لیے نہ تو کھڑا رہوں گا اور نہ میں کھڑا رہ سکتا ہوں، یہ میرا لازمی وصف نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات بعض حال ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذوالحال کا دائمی اور لازمی وصف ہوتے ہیں، اس کو حال لازم کہتے ہیں، اسی کو حال لازمہ کہتے ہیں۔ یہ اعدت للکافرین یہ جملہ حالیہ لازمہ ہے جو کہ ذوالحال نار کے لیے حال لازم ہے۔ یہ دوسری ترکیبی حالت ہے کہ حال یہ ہے کہ وہ آگ تیار کی ہی کفار کے لیے کی گئی ہے، یعنی کہ یہ جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ اس کا آگ کا دائمی اور لازمی وصف ہے جو اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ کی وضاحت تھی جو آپ نے یعنی کہ سوال میں پوچھی تھی۔ امید ہے آپ کو سارے کے سارے یعنی کہ جو سوال کے پہلو تھے وہ سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔